اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے بنگلہ دیش میں عام انتخابات اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گر کر زخمی، اور پاکستان تحریک انصاف کے سپریم کورٹ کے فیصلے اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ فدا حسین عباسی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ پروفیسر وسیم آکاش صاحب ہیں، تجزیہ کار، اور ممبر پنجاب اسمبلی رانا احمد شہریار صاحب ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فدا عباسی صاحب، آپ میڈیا کوارڈینیٹر ہیں اور عام تاثر دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں AGN نیوز کی ٹیم کے مشکور ہوں، اور دیکھیں میڈیا کے غلط استعمال کے حوالے سے جو ایک تاثر دے رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ روز اول سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ہمارا لیڈر جناب عمران خان صاحب میڈیا کے تھرو ہمیشہ بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، آزاد عدالتوں کی بات کرتے ہیں، اور ایک آئین کے مطابق تمام انڈیپینڈنٹ اداروں کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے دوست اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو یہ اکثر برا فیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام ادارے مینج ہو کے چلیں، تاکہ ان کے جو ایک دفعہ عوام نے ان کو تو آلریڈی رد کر چکے ہیں، لیکن وہ اداروں کے سہارے آگے بڑھیں۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، آپ دوستوں کے توسط سے اور دیگر اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے دیگر ذرائع کے حساب سے جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم تو آزاد آئین کی بات کرتے ہیں، آزاد عدالتوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان دوستوں کو برا لگتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دیگر اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ دراصل ہم تنقید نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری کو باور کرواتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کے مطابق کام کریں۔ جب ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں اور باور کرواتے ہیں تو ان کو برا فیل ہوتا ہے، تو اکثر ان کو غلط استعمال اور تنقید کی سینس میں لیتے ہیں۔ میں پروفیسر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا کا غلط استعمال کرتی، آپ کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر۔ بنیادی طور پر یہ جو سوال ہے بڑی گہری نوعیت کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، اس بات سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اوائل میں اگر ہم دیکھیں تو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، تقریباً یہ 1.5 سے پونے 2 سال کا جو عرصہ گزرا، جب سے خان صاحب جو ہے وہ جیل والا یہ جو کیس سامنے آیا اور جب سے وہ جیل گئے، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو منفی پراپوگیشن کی گئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو نشانہ بنایا گیا وہ یوتھ کو نشانہ بنایا گیا، بیکاز ووٹ سارا یوتھ کا تھا، اور یہ جو جنریشن زی ہے موسٹلی اس میں یہی جو ہے وہ آئی، اور ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ، اور پھر یہ جو منفی تاثر تھا، اس منفی تاثر سے جو ہماری یوتھ نے جو نتائج اخذ کیے وہ بہت زیادہ برے اثرات تھے۔ آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف حکومتی لائے عمل کو ہی نہیں نشانہ بنایا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ صرف PTI نے نون لیگ کو ہی نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اداروں کو جب نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک پراپر ایک منظم سازشوں کا جال بچھایا گیا، خاص طور پر افواج پاکستان کے ساتھ جب چھیڑخانی کی گئی، تو پھر یہ ایک منفی تاثر جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوا۔ لیکن ایک خاص ایک گھڑے تک بات رہتی ہے، اگر صرف نون لیگ کے حد تک ان کی بات رہتی یا ان کی جو اپنی جو مناقشات تھیں وہ رہتی، تو پھر کسی حد تک جو ہے وہ ہم اس کو منفی پروپیگیشن نہیں کہتے تھے، وہ ایک سیاسی آپ کا ایک اپنا ایک پنڈورا باکس ہے جو آپ نے اوپن کرنا تھا۔ مگر اب ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کی، اور پھر آج دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک سروے کیا جا سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوتھ کے اندر جو منافرت پھیلائی گئی ہے حکومت وقت کے خلاف، نظام کے خلاف، اداروں کے خلاف، تو وہ کہاں سے آئی؟ اور یہ تھوڑے سے ہی عرصے میں آئی ہے، یہ پچھلی 1 دہائی میں اگر آپ دیکھیں یہ تاثر پیدا کیا گیا،
اور خان صاحب کی حکومت کے دوران آپ کے جتنے بھی ویڈیو ریکارڈز بیانات ہیں، چاہے وہ جلسوں میں ہیں، چاہے وہ آن دا ریکارڈ ہیں، چاہے وہ آپ کی وزیر اعظم ہونے کے ناطے آپ کی جو بیانیے تھے، آپ اس میں دیکھیں گے کھلم کھلا الفاظ اور تضادات کا استعمال کی، اور ایسے الفاظ کا استعمال کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کے اور ایک ہیرو ہونے کے ناطے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. ایک تاثر قائم رہا، مگر اب کی جو صورتحال ہے، اس وقت کی جو صورتحال ہے، وہ کافی تھمی ہوئی نظر آتی ہے. میں سہیل رانا افریدی صاحب کی صاحب طرف کا جی جی سٹارٹ اور تھا، مگر اب اس وقت جو سچویشن اور ہے، اب کافی حد تک وہ منفی پراپیگنڈا، شاید کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹس ہوئے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی ہو چلو میں سکتا ہے، رانا یا صاحب سے بھی پوچھنا کسی وجہ سے جو ہے اب رکے ہیں. اب تھوڑا رانا حوصلہ ہے. احمد شہریار صاحب، میں نے میڈیا کوآرڈینیٹر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈیا سے سوال کیا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تاثر تو یہی دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا کا غلط استعمال کرتی، لیکن فدا عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دستگیر صاحب، میں پوری بات سن رہا تھا فدا حسین عباسی صاحب کی اور پروفیسر وسیم صاحب کی. جی جی فدا صاحب نے تو جو بات کی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اداروں کا سہارا لیتے ہیں، آزاد عدالتوں کو جو وہ مانتے نہیں ہیں، افواج پاکستان کے بارے میں انہوں نے بات کی. دیکھیں، بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اداروں کا سہارا کون لیتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. جی جی جو آزاد عدالتیں ہیں، گڈ ٹو سی یو کس کو کہتی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے. افواج پاکستان کے اگر جو ہمارے جو ان کے ہیڈ ہیں وہ اگر ان کے ساتھ جی جی ہیں کے خلاف کھڑے ہوں تو پھر ان ظلم ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قوم دیکھ رہی ہے، جو لوگوں نے دیکھ کے بھام کے اور اب ان سے کنارہ کشی کا جو ہے وہ راہ لے لی ہے. تو اس وجہ سے میڈیا کے اوپر جو انہوں نے نفرت کا مواد پھیلانے کی کوشش کی، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ میڈیا کے اوپر نفرت کو اتنا عام کیا، ہماری پوری ایک جنریشن کو ڈی ٹریک کیا. لیکن اب لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی ذی شعور لوگ ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کارکردگی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 2 سال پہلے اگر میں پنجاب کی بات کروں، پنجاب کے کیا حالات تھے. 2018 میں ہمارے اوپر ایک وہ بندہ مسلط کر دیا گیا تھا جو آن ریکارڈ بات ہے، کہتا تھا کہ میں تو ابھی ٹریننگ پہ ہوں. اور 2 سال پچھلے 2 سال کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں. جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں ہی نہیں، پنجاب میں نہیں، پاکستان میں اپنا لوہا منوایا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ بات کریں میڈیکل فیلڈ کی تو لوگوں کو 2 ماہ کی جو میڈیسن ہے ان کی دہلیز کے اوپر دی جا رہی ہیں. اگر ہم بات کریں صاف ستھرا پنجاب کی تو لندن کے ایوانوں کے اندر اس کی بات کی جا رہی ہے. اگر ہم لوگ بات کریں کہ پنجاب کے اندر ہر وہ فیسلٹی جو ہم لوگ وہیکل لوگ دیکھتے تھے، جو ہمارے متوسط کے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کو فیسلٹیز نہیں تھی تو ان کو گرین بسیں دی گئی ہیں. 20 روپے میں ہماری مائیں بہنیں ایک باعزت طریقے کے ساتھ ٹریولنگ کر رہی ہیں. ہمارے سینئر سٹیزن، ہمارے بزرگ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ کریں، صرف میڈیا کے اوپر میڈیا وار لڑے، لیکن فیلڈ کے اندر ان کا بالکل کسی چیز کا پرسانہ حال نہیں ہے. مریم نواز نے فیلڈ کے اوپر پرفارم کیا، میڈیا پہ بتایا، لوگوں نے اس کی پذ رائے دی. 8 لاکھ کسان کارڈ کس نے دیا ہے؟ مریم نواز دیا جی ہے. جی لیپ ٹاپ سکیمز میرٹ پہ کس نے دی ہیں؟ مریم نواز دے رہی ہے. آپ سب کچھ چھوڑ دیں، یہ 25 سال بعد جو غریب کے چہرے کے اوپر خوشی آئی ہے، جو ایک فیسٹیوٹی آئی ہے، جو بسنت کو کہتے تھے خونی کھیل بن گیا ہے. SOPs کے تحت جو بسنت منائی گئی وہ اکیلی لاہور میں اس کی جو پاداش میں نہیں ہوئی، وہ پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی ہے. ایمبیسیڈرز آئے ہیں، امریکن ایمبیسیڈر آئے، UK کے ایمبیسیڈرز آئے، انہوں نے آ کے اس فیسٹیوٹی کو انجوائے کیا. اگر کوئی کام کرتی ہے تو نون لیگ کی گورنمنٹ کرتی ہے، اور یہ لوگ تو صرف میڈیا کے اوپر جو ہے سوشل
وار کر کے تو پروپوگیٹ کر کے لوگوں کو بیرا روی کا شکار کرتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ ہم لوگوں نے ماضی میں بھی کیا ہے, ہم حال میں بھی کر رہے ہیں, مستقبل میں ہم کریں گے انشاءاللہ. ہمیں پاکستان کو سنوارنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو سنواریں گے ہم لوگ. جی فدا عباسی صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر جاری کیا جس کے تحت سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی, تو آج اس کی 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ بھی اوپن کر دی گئی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ مطمئن اب؟ جی دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں کل سلمان صفدر صاحب نے خان صاحب کے ساتھ 3.5 گھنٹے کی طویل میٹنگ کرنے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر مختصر سی ٹاک کی تھی, میڈیا ٹاک. اس نے کہا تھا کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے, لیکن میں ڈیٹیل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کر کے اس کے بعد ڈیٹیل میں قوم سے شیئر کروں گا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 پیجز پر مشتمل ایک رپورٹ سبمٹ کر لیا اس نے. تو اس کے بعد وہ رپورٹ آپ قوم کے سامنے دیکھے. 73 سال کا ایک قوم کا لیڈر اور ملک کا سب سے مقبول لیڈر اور پاکستان کا سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ کو کس طرح یہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے جو اسٹریٹجی کے حساب سے وہ اسٹریٹجی پرسوں تک ہمارے اسٹریٹجی سامنے آئے گا, اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن بے شرمی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے پہلے سے اس کی جو آئی پین تھی وہ شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد بارہا خان صاحب نے اڈیالہ جو اس سے پہلے والا سپرنٹینڈنٹ تھا عبدالغفور انجم صاحب, اس کو کہا کہ میرے ٹریٹمنٹ کرائے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرایا. تو آج کے رپورٹ کے مطابق تقریباً خان صاحب کے آئی سائٹ کسی بہت ویک ہو گئی ہے. اور اس رپورٹ کے اندر سلمان صفدر نے بطور فرینڈ آف کورٹ کے طور پر لکھا ہے, وہ کہ خان صاحب کے وکیل کے طور پر یا ایک اور طور پر نہیں لکھا ہے, بطور جو عدالتی ڈائریکشن تھی فرینڈ آف کورٹ کے طور پر لکھا ہے کہ خان صاحب کی ایک سائٹ کی جو بینائی تھی وہ صرف 15% تک رہ گئی ہے. تو اب دیکھو یہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ ایک ملک کا سب سے مقبول لیڈر اور ایک سابق وزیر اعظم اور ایک قوم کا ہیرو کے ساتھ کس طرح وہ پیش آ رہے ہیں, کس طرح یہ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ انتہائی بے شرمی کی انتہا ہے. یہ اور میں ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کورٹ میں پہلے بھی جا سکتے تھے احتجاج کی بجائے. اب بھی کورٹ نے ریلیف دیا نا, ملاقات ہوئی, اور آج جو کورٹ نے آرڈر کیے 16 فروری سے پہلے ان کی آئی سائڈ کا وہ علاج کروایا جائے اور ان کے بچوں کے ساتھ ان کی فون پہ بات بھی کروائی جائے. تو آپ مطمئن نہیں ہیں کورٹ سے؟ یہ دیکھو یہ ایک قسم کے اگر باریک بینی سے اس کورٹ کی جو حکم ہے اس کے جانچ پڑتال کی جائے تو یہ ایک پارشل آرڈر کہوں گا میں. تو ہمارا تو مطالبہ تھا کہ خان صاحب کی جو ٹریٹمنٹ ہے فیملی یا اس کے وکلاء کی موجودگی میں کی جائے اور اس کی پرسنل ڈاکٹرز کی موجودگی میں کی جائے. لیکن یہ تو اپلیکیشن الو ہوئی ہے, پارشل الو ہوئی ہے. ہم تب بھی یقین نہیں کرتے ہیں جب تک خان صاحب کی فیملی یا ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کوئی سینئر لیڈر کی موجودگی میں ٹریٹمنٹ نہ کرے. میں پروفیسر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. سنجیدہ ایشو ہے. ایک 73 سالہ اور ملک کا سب سے مقبول لیڈر کی ایک بینائی 15% رہ گئی ہے. ایک تو یہ قوم کے لیے انتہائی تشویش ہے, ہم سب کے لیے تشویش ہے. تو میں آپ کی پروگرام کے توسط سے میں مذمت کرتا ہوں, اور جتنی میں مذمت کی جائے کم ہے, کیونکہ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیاں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ناجائز جو گورنمنٹ ہے اس کی مذمت نہیں کرتا ہوں, بلکہ ان کو چلانے والا جو پیچھے ادارے بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب. جی آپ بتائیے گا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اس کو پر کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ خان صاحب کی جو صحت ہے, مزاج ہے, اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک بلا شبہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ مؤثر بھی ہے, اور سلمان صفدر صاحب نے جس انداز سے اس کو پیش کیا ہے وہ خوشائند ہے, اور اس کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. خوبصورت طریقہ ہے. مگر میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں آنکھ کا جو ایک ایشو ہے وہ ایک مائنر ایشو ہے, ناٹ اے سیویئر ایشو, اور اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ جو بیسک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے, اور بھی بہت سارے وہاں لوگ موجود ہیں, اور ایک بڑی تعداد ہے, کیونکہ میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, اسی علاقے سے آتا ہوں, تو ایک بڑی تعداد ہے. کوئی جیل چھوٹا نہیں ہے, اور جیل بہت بڑا. اڈیالہ ایک سینٹرل جیل ہے اور اس کے اندر قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے.
اور اگر ہم دیکھیں تو ایک آنکھ کا ایشو لے کر پھر سے ایک پنڈورا باکس کا اوپن کرنا، میں سمجھتا ہوں اس وقت کی جو پولیٹیکل جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کی کافی سنبھلی ہے لیکن یہاں اس ایک پنڈورا باکس کو اوپن کر کے پھر وہی شور و غوغا بلند کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک پولیٹیکل امیچورٹی ہوگی. یہاں اداروں کو کام کرنے دیں، وہاں جو بیسک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ چلنے دیں. دیکھیں وہاں علاج اگر کوئی سویئر کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ رسپانسبل ہے، اڈیالہ کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کی رسپانسبل ہے، وہ فوری طور پر ان کو منتقل بھی کر سکتی ہے. اور یہ کام ان کا ہے، یہ کام ان کا ہے، یہ کسی پولیٹیکل ورکر کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو میں سمجھتا ہوں مینڈیٹ پر رہیں، مینڈیٹ پہ بات کریں. ٹھیک ہے جی، تو وہ زیادہ خوش آئیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بہترین ہے، بہتر فیصلہ ہے. 16 فروری سے پہلے علاج بھی کروائیں، بیٹوں سے ملاقات بھی کروائیں، ایک خوبصورت فیصلہ ہے، بتا دیا گیا. لیکن اب اس پنڈورا باکس کو اس طرح سے وہ جناب ڈول پیٹنا شروع، سوشل میڈیا دیکھیں سر ڈھیر لگ گئے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر کوئی منفی پروپیگیشن نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں تو صحیح، وہاں پر جناب بیانیے دیکھیں، وہاں لوگوں کے کمنٹس دیکھیں، وہاں جو آفیشیل پیجز ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ کمنٹس کیا کیا آ رہے ہیں. کیا کر دیا ایک آنکھ کے لیے علاج کے لیے. اب کیا کیا جائے؟ انگلینڈ سے لوگ منگوائے جائیں، مانچسٹر سے لوگ منگوائے. رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. رانا احمد شہریار صاحب، یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ پہلے بھی دیا اور آج بھی دیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ سن ہی رہے ہوں گے فدا عباسی صاحب کی باتیں، ابھی پاکستان تحریک انصاف مطمئن نہیں ہے. جی اپنا دستگیر صاحب، میں نے فدا صاحب کی بات بھی سنی ہے، پروفیسر صاحب کی بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی آنکھ کا کوئی تو بالکل انہیں ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا ماضی کے دریچوں کے اندر کچھ چیزوں کو یہ کرون دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ہو تو ان کے ساتھ ظلم ہے، جب یہ دوسروں کے ساتھ کریں تو اس ٹائم کہیں کہ میرٹ ہو رہا ہے. یہ مکافات عمل ہے. آج سے کوئی 6 سال پہلے کی بات میں کروں گا. رانا ثناء اللہ خان صاحب کو جب جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، ان کو سیم پرابلم یہ تھی. ان کو تو ڈاکٹر تک رسائی نہ دی گئی تھی، ان کو تو میڈیسن انہوں نے پہنچائی نہ تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب کو یہ چیزیں نہ پہنچائی جائیں، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ کم از کم اپنے گریبان کے اندر انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا کردار کیا تھا اور آج جو حکومت وقت ہے وہ ان کا کردار کیا ہے. وہ انہیں رسائی بھی دے رہے ہیں اور جوڈیشل کسٹڈی کے ہونے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے، ایک بندے کی نیڈ ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، جو میڈیسن چاہیے، جو میڈیکلی انہیں فیسلٹی چاہیے، وہ انہیں پرووائڈ کرنی چاہیے. لیکن یہ لوگ جو ہے انہوں نے ایک طوفان بدتمیز جو ہے وہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر برپا کیا ہوا ہے. وہاں خان صاحب اپنی روٹین کی ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس وہاں پہ باورچی بھی ہے، وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور باہر انہوں نے ایسے کیا ہوا کہ پتہ نہیں دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے نا، اس کو یہ چینج کریں، یہ سیاسی ایٹیچیوڈ کو آگے لے کے آئیں اور لے کے آگے چلیں. یہ جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہے، اپنی استدعا کریں عدالت کے اندر جا کے. عدالت جی یاد ہے کہ جب ہمارے قائد کی وائف جو تھی وہ کلثوم نواز صاحبہ اپنے کینسر کے علاج کے لیے باہر گئی تھی، تو یہ لوگ اس ٹائم بھی ان کے علاج کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے. یہ اپنے وقت کو یاد کریں کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ خدا کی ذات کا ایک قانون ہے. اگر آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو آپ بھی اسی گھیرے میں آئیں گے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں، خان صاحب کا میڈیکل ایشوز ہیں، لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہ وقت کی نزاکت دیکھنی چاہیے. انہوں نے تو وہاں پہ جہاں پہ ہاسپٹل میں کلثوم نواز صاحبہ تھی، اس ہاسپٹل میں جا کے کنفرم کروایا تھا کہ واقعی ہے. انہوں نے تو بستر مرگ کے اوپر جب ہمارے لیڈر کی وائف تھی تو لیڈر کو جیل سے بات نہیں کروانے دی گئی تھی. تو یہ اپنے وقت کو بھی یاد کریں. ہاں بالکل خان صاحب کو فیسلٹیز ملنی چاہیے اور ان کو میڈیکل فیسلٹی ملنی چاہیے. اگر کورٹ الاؤ کرے گی تو یہ بالکل اس کے مطابق چلیں. علاج بھی ان کا ہو، ان کے بچوں کو بھی ملوائیں، لیکن یہ کم از کم اپنے گریبان میں بھی جھانکے. اور یہ طوفان بدتمیز جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم برپا کیا ہوا ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ نیگیٹو پروپوگیٹ کرنے والے لوگ ہیں. اب ان کی بات وہ نہیں ہے جو آج سے پہلے تھی، جو لوگوں کو بیدار روی کا شکار کر کے تو ہمارے ملک کو انہوں نے ڈی ٹریک کیا تھا. اب شکر الحمدللہ مشکل سے جو پنجاب ہمارا ٹریک پہ آ رہا ہے، ملک بھی ہمارا ٹریک پہ آ رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے عالم اسلام کے اندر اور دنیا کے اندر ہمارا نام آگے چل رہا ہے. تو اس وجہ سے خدا را انہیں بھی چاہیے کہ اپنی صفوں کو اور اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں اور پاکستان کی خاطر آگے چلیں، پاکستان کو پھر جو ہے نیگیٹو پروپیگنڈے کے لیے لے کے جائیں.
یہ بالکل میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا کہ خان کو اگر کوئی میڈیکل ایشوز ہیں تو انہیں رسائی دینی چاہیے، لیکن یہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں یہ عدالتوں کے پاس جائیں اور ان سے استدعا کریں۔ جی فدا عباسی صاحب، آپ سن رہے ہوں گے رانا صاحب کی۔ رانا صاحب سے یاد آیا مجھے، رانا ثناء اللہ صاحب پہ پی ٹی آئی دور میں ایک منشیات کا وہ جو جھوٹا کیس ہوا تھا، میرے بھی پروگرام میں آپ کے کچھ لوگ، تو وہ رانا صاحب جیسے فرما رہے تھے مکافات عمل ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو نارکوٹکس کے جو کیس بنایا تھا، ہم نے تب بھی کہا وہ آج بھی کہہ رہے کہ وہ ایک بے بنیاد کیس بنایا تھا، اور ہم کے اس طرح کی جو پولیٹیکل جو کرش کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کی، ہم تب بھی مخالفت تھے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کسی بھی پولیٹیشین کے اوپر بھی فیک کیس نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ کے حق میں، صاحب کے حق میں ہم تب بھی بولے تھے، میڈیا پہ بھی بولے تھے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بات کی تھی۔ تو میرا یہ ذاتی موقف ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کے اوپر فیک کسی بھی کیس کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تب کر رہے ہیں تو تب بھی غلط تھی، اور آج جو فیک کیسز کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ فدا عباسی صاحب، میں نے وقفہ لینا، تو وقفے کے بعد یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔